بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ہمارا یہ جو کورس ہے اس سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹیکسٹ کے حوالے سے مکمل اور تفصیل کے ساتھ جو ہے نا بات کرنے والا ہوں، اور یہ بات میں اس ترتیب سے کروں گا کہ اگر آپ بالکل بیسک ہیں، آپ کو ٹیکسٹ کے حوالے سے جو انگلش کمپوزنگ ہے یا ٹائپوگرافی جس کو کہتے ہیں اس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو امید کرتا ہوں کہ اس کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان پیج کے اندر تو ہم نے اردو لکھائی تحریر کو جو ہم نے سیکھا تھا، جس میں ہم نے کچھ اسٹائلش فونٹس کو بھی دیکھا تھا۔ تو ٹیکسٹ جو ہے کورل ڈرا، فوٹوشاپ، السٹریٹر وغیرہ جتنے بھی ڈیزائننگ کے یا بغیر ڈیزائننگ کے بھی جو پروگرام ہیں، ان سب میں جو ہے ٹیکسٹ کا جو ہے نا ایک کچھ چیزیں ہوتی ہے، کچھ بیسکس ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں بندہ جتنی جو ہے نا مہارت حاصل کرتا ہے، اتنا جو ہے نا اس کا کام خوبصورت ہو جاتا ہے، اتنی اس کی ڈیزائننگ خوبصورت ہوتی ہے۔ لکھائی کو جتنا آپ سمپل رکھیں گے، جتنا آپ اس کو خوبصورت رکھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ خوبصورتی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس میں رنگین یا بھریں، بلکہ سمپل کچھ جو ہے نا تحریر کو آگے پیچھے کر کے بلیک کلر میں ہو، اس کو خوبصورت ترتیب دینا جو ہے یہ بھی ڈیزائننگ کہلاتی ہے، اور یہ بھی جو ہے نا اس سے بھی ڈیزائن کے اندر ایک جان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ ہرگز نہ سمجھے کہ ڈیزائن جو ہے وہ رنگوں کا نام ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت زیادہ رنگوں کا استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا کوئی رنگ ضروری نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا سمپل ڈیزائن بنائیں، اور بالکل جتنا کم سے کم کلر استعمال ہو سکتے ہیں وہ کریں۔ تو ہم بھی مجبوراً جو ہے نا کبھی کسٹمر کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کیا سے کیا جام لگا دیتے ہیں، جو ڈیزائن کی جو جان ہوتی ہے وہ بھی جو ہے نا اس کی نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال جی شروع کرتے ہیں، اور ہمارے پاس یہاں پہ جو ٹیکسٹ ٹول ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اے کا نشان بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ کورل ڈرا میں ذرا تفصیل سے بتاؤں گا، ایڈوب فوٹوشاپ میں یہ چیز نہیں بتاؤں گا، اس لیے اس کو یہی پہ یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کو پھر فوٹوشاپ میں اگر اس کا مسئلہ آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ واچ کریں تاکہ اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے میں ایک کام کرتا ہوں، میں دو چیزیں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ ٹیکسٹ ٹول یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو بتاؤں گا، اور دوسرا یہاں سے جو مینیو میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے اپنا یہ جو پیج ہے اس کو لینڈسکیپ موڈ میں کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس اسکرین پہ یہ کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے جو کہ 3 لائنوں میں ہے۔ پہلی لائن میں لکھا ہے سیرف، پھر سینس سیرف اور اسکرپٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ 3 کیا چیزیں ہیں، ان کو ذرا غور سے اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ ویسے تو فونٹس کے نا بے شمار قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ قسموں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں بالکل بیسک فونٹ کی جو نا 3 مشہور جو قسمیں ہیں وہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ اگر یہ 3 چیزیں بھی آپ کو اس سبق میں سمجھ آ جاتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کو 6 مہینے کی جو محنت ہے وہ آپ کی جو نا پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیسک چیز ہے، لیکن یہ آپ سمجھیں گے تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ چلیں میں اس کو زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ بھی ٹیکسٹ ہے، سیرف لکھا ہے، یہ بھی سینس سیرف لکھا ہے، اور یہ اسکرپٹ لکھا ہے۔ بلکہ میں کام کرتا ہوں، میں کوئی ایک ورڈ جو ایک لفظ لکھتا ہوں، فرض کرے چلیں میں لکھتا ہوتا ہوں صافی لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس طرح لکھتا ہوں، آگے بھی صافی لکھتا ہوں اور پھر آگے بھی صافی لکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے اس پہ سیرف فونٹ اپلائی کرتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت ہے ٹائمز نیو رومن، یہ مشہور فونٹ ہے، ٹی لکھیں گے تو آ جائے گا ٹائمز یا ٹائم نیو رومن، ٹھیک ہے، اس کو میں نے اپلائی کیا۔ دوسرے کو سلیکٹ کر کے اس کو میں لکھتا ہوں جی اس پہ یہی ایریل لگاتا ہوں، اور تیسرے کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر میں کوئی بھی جو نا اسٹائلش فونٹ جیسے یہ والا لگاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں ذرا ڈفرینس دیکھیں، لکھا تو صافی ہے، سارا پورا صافی لکھا ہے، لیکن 3 پھر بھی مختلف ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے جو ہے نا تھوڑے سے کنارے باہر نکلے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فونٹ ہوتا ہے یہ سیرف فونٹ کہلاتا ہے، وہ ٹائمز نیو رومن بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ غور سے دیکھیں تو اس کا کوئی کونا جو ہے نا باہر نہیں نکلا ہوا، یہ بالکل سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں اس میں آپ فرق کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے یہ سینس سیرف فونٹ کہلاتا ہے۔ اس طرح اس کو ذرا غور کریں، یہ والا جو ہے نو تو اس میں کنارے ہیں اور نو عجیب قسم کے، کبھی گول ہے کبھی کیسا ہے، تو یہ اسٹائلش فونٹ ہے، آپ اس کو اسٹائلش بھی کہتے ہوتے ہیں، اور اسکرپٹ فونٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بیسک جو ہے نا اس کی قسمیں ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے نا مزید قسمیں ہوتی ہیں، وہ کیسے دیکھیں، فرض کریں یہ ایک ٹیکسٹ ہے اوپر والا جو سیرف فونٹ ہے، تو یہ کبھی بولڈ ہوتا ہے، کبھی اٹیلک ہوتا ہے، کبھی بولڈ اور اٹیلک جو ہے نا یہ بھی اس کی جو ہے نا ایک فیملی ہوتی ہے۔ اس طرح بھی یہ فونٹ کے اندر جو ہے نا یہ کوالٹی ہوتی ہے، اگر کسی فونٹ کے اندر بولڈ کا آپشن نہیں ہے تو وہ بولڈ نہیں ہوگا، کسی فونٹ کے اندر اٹیلک آپشن نہیں ہے تو وہ اٹیلک نہیں ہوگا، کسی کے اندر انڈر لائن تو ویسے سب میں ہوتا ہے۔ تو اٹیلک اور بولڈ جو ہے نا یہ بھی اس کی بعض ہوتے ہیں، بولڈ اور اٹیلک دونوں ہوتے ہیں۔
تو یہ چیزیں بھی جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے. یعنی فونٹ در فونٹ آپ انگلش کی کوئی بھی کمپوزنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو ضرور نوٹ کرنا ہے کہ بھائی کسٹمر کی ڈیمانڈ کیا ہے, یا وہ کس قسم کی ڈیزائننگ میں کر رہا ہوں تو مجھے جو ہے نا کون سا فونٹ استعمال کرنا چاہیے. سمپل اگر کہیں پہ آپ کو بالکل دماغ کام کرنا چھوڑ دے کہ بھئی کیا کون سا فونٹ لگانا ہے, آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی, تو یہ ٹائمز نیو رومن اور اسی طرح جو ہے نا جو ایریل فونٹ ہے, یہ مشہور فونٹ ہے, ان کو آپ یوز کریں, انشاءاللہ بہت جو ہے فائدہ ہوگا. اچھا ایک اور چیز یہ بھی ذہن میں رکھے کہ بلکہ چلے وہ کسی پیراگراف میں آ جائے گا اور آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ. تو چلے میں اس کو یہاں پر لے کر جاتا ہوں, اس کو چھپا دیتا ہوں یہاں پہ, اور اگلی بات کو سمجھتے ہیں. جب میں ٹیکسٹ ٹول یہاں سے لیتا ہوں, اس کو میں کلک کرتا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جو کرسر ہے یہ تبدیل ہو چکا ہے. میں اگر یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک کرسر نمودار ہو چکا ہے. اب میں اگر کی بورڈ سے کچھ بھی ٹائپ کرتا ہوں تو ٹائپنگ شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسٹ ٹول نے کام شروع کر دیا ہے. اب اس کو میں نے سمپل ایسے کلک کیا, یہاں پہ میں لکھتا ہوں کلاس 6 کورل ڈرا کلاس 6 ویڈیو. ٹھیک ہو گیا. یہ ویسے میں نے کچھ لکھا ہے اور سمپل میں نے ایک دفعہ کلک کیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں تک جا رہا ہے. یہاں اس میں اگر میں جو ہے نا انٹر نہ دباؤں تو میں جتنا لکھتا جاؤں گا یہ آگے رائٹ سائڈ پہ چلتا جائے گا الاخری, ٹھیک ہے نا. اس کی کوئی حد ہی معلوم نہیں ہوگی, انتہائی معلوم نہیں ہوگی. تو یہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو کورل ڈرا میں آرٹسٹک ٹیکسٹ بھی کہتے ہیں, اور اس کو آپ ٹائٹل بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو ٹائٹل ہی رکھے ذہن میں کہ یہ اگر ہم نے کوئی ٹائٹل لکھنا ہے کسی بھی چیز کا, کوئی عنوان لکھنا ہے انگلش میں, تو ایسے کلک کریں گے, ایک دفعہ ہم نے لکھائی کر لینی ہے. جیسے کورل ڈرا کلاس 6 ویڈیو میں نے لکھا, اور اب آگے لکھا ہوں ٹیکسٹ ٹول, ٹھیک ہے, ٹیکسٹ ٹول. تو یہ بھی عنوان در عنوان ہو گیا, عنوان کے نیچے ایک اور عنوان ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کو میں یہاں پہ اس کے برابر کرتا ہوں. تو اب اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں, اگر مجھے پیراگراف کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے, پیراگراف لیتے وقت آپ نے ٹیکسٹ ٹول کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے اس طرح کے ایک باکس ڈرا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس باکس کا کیا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا, اب لکھائی میں یہی کرتا ہوں اس میں, کورل ڈرا کلاس 6 ویڈیو ول بی اپلوڈ. مجھے انگریزی نہیں آتی اور اگر غلطی ہوتی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. ول بی اپلوڈڈ ٹمارو, ٹھیک ہو گیا. مجھے انگلش نہیں آتی, صحیح ہو گیا. اچھا, اور اس کا جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس طرح لکھتا گیا اور آگے جو ہے نا خود ہی یہ جو اس کا ہے نا جو لائن ہے وہ تبدیل ہو گئی, نیچے آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیکسٹ باکس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم نے کوئی جو ہے نا پیراگراف لکھنا ہے تو اس کے لیے ہم یہ طریقہ استعمال کریں گے, صحیح ہو گیا. اس کے لیے میں اینڈ پہ آپ کو ایک خوبصورت سا کچھ جو ہے نا بنا کے دکھاؤں گا کہ ہم اس کے ٹیکسٹ کو استعمال کر کے کیسے ڈیزائن کرتے ہیں, خاص کر جو انگلش ٹیکسٹ ہے اس کو کیسے استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو کافی اچھا آئیڈیا مل جائے گا. اچھا, ایک تو یہ بات ہو گئی. اب اگلا جو ہمارا کام ہے, اچھا یہ جو باکس ہے نا اس کو آپ غور کریں, اس کو یہاں سے آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کو اگر چھوٹا بڑا کرنا ہے تو وہ تو اوپر سے کرتے ہیں. ہاں, ایک اور چیز اب یہاں پہ آپ کو ضروری بتانا سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس کے جو ربن ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ نے آرٹسٹک ٹیکسٹ یا ٹائٹل لکھا ہے اور آپ اس کے جو ہے نا اس ربن کو ذرا دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ سیٹنگ نظر آ رہی ہے. یہ والی سیٹنگ اور اسی طرح یہ پرسنٹیج والی سیٹنگ, یہ تو بالکل عام سیٹنگ کی طرح ہے. یہاں پہ روٹیشن ہے, اگر آپ اس کو 45 ڈگری پہ روٹیٹ کرنا چاہیں تو اس طرح آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں, صحیح ہو گیا. نیکسٹ اس میں یہ مرر ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اسی طرح یہاں سے آپ اس کے ٹیکسٹ کے فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہاں سے دیکھیں, آپ جیسے اس پہ کلک کرتے ہیں تو بے شمار جو آپ کے کمپیوٹر میں فونٹ انسٹال ہوں گے وہ سامنے نظر آئیں گے. اب دیکھیں اس کے فونٹ سٹائل کو میں نے چینج کر دیا ہے, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہ جو اگلا ٹیکسٹ ہے اس کو اگر میں ذرا دیکھوں, فرض کر کے میں چینج کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی سٹائل چینج ہو چکا ہے, اور اس کا کلر میں دیتا ہوں. اچھا, اب اس کو جو ہے نا نیکسٹ کیا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹیکسٹ کا فونٹ سائز لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو فونٹ سائز یہاں سے چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہیں. اگر میں اس کو 10 فونٹ سائز کر دوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح نظر آئے گا, ٹھیک ہے. ہاں, اس کو آپ کونے سے پکڑ کے بھی آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ٹائٹل ٹیکسٹ ہو. جیسے یہ ٹائٹل ہے, اگر اس کو میں کونے سے پکڑ کے ایسے بڑا کرتا ہوں, تو یہ دیکھیں یہ بڑا ہوتا جائے گا, اور یہاں اوپر جو ہے اس کا جو سائز ہے یہ بھی چینج ہوتا جائے گا, بائی ڈیفالٹ خود بخود چینج ہوتا جائے گا, صحیح ہو گیا. اب یہ پیراگراف ہے, تو پیراگراف اور ٹیکسٹ میں جو ہے نا تھوڑا سا ڈفرینس یہاں پہ ربن کے اندر آپ کو نظر آئے گا. یہاں پہ ایک چیز لکھی ہے جی, میں نے اس کو سلیکٹ کر رکھا ہے اور یہ لکھا ہے بورڈ, تو اس کے ذریعے آپ لکھائی کو بورڈ کر سکتے ہیں. واپس کلک کریں گے تو بورڈنگ ہٹ جائے گی. اور اگلا ہے اٹیلک, ترچا کرنا, ٹھیک ہے, ایک سائڈ پہ جھکا ہوا ہونا.
تو اس کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ترچا ہو جائے گا. میں نے دوسرے نارمل فونٹ کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے اگر بورڈ کرنا چاہوں تو بورڈ کر سکتا ہوں, اٹیلک کرنا چاہوں تو اٹیلک کر سکتا ہوں, انڈر لائن کرنا چاہوں تو انڈر لائن کر سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ایک دو آپشن ہیں, ان کو ذرا سمجھتے ہیں. پہلے آپشن اس میں جو ہے نا فارمیٹ ٹیکسٹ کا ہے, تو فارمیٹ ٹیکسٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ٹیکسٹ فارمیٹنگ جو ہے وہ کھل جائے گی. میں اس پہ کلک کرتا ہوں, بلکہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں تھی تو اس ٹائم لے رہے ہیں. ہاں چلے کر لیتے ہیں, اس کی سیٹنگ یہاں پہ کرتے ہیں. یہ لکھا ہے جی فارمیٹ ٹیکسٹ کا, یہ ٹیب کھل جاتا ہے. اس کے ذریعے آپ جو ہے نا سیٹنگ کر سکتے ہیں. بہت ساری سیٹنگ یہاں پہ موجود ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. جیسے اس میں فونٹ سٹائل ہے, فونٹ سائز ہے, سٹائل ہے, یہ الگ دوسرا جو سٹائل ہے نارمل اٹیلک, بولڈ, بولڈ اٹیلک, یہ چیزیں یہاں پہ آ رہی ہے. یہ آپ کو پریویو بھی دکھا رہا ہے. اسی طرح انڈر لائن کرنا ہے, یہاں سے کر سکتے ہیں. انڈر لائن کی جو ہے نا پھر قسمیں ہیں کہ وہ لائن جو ہے نا وہ پتلی ہو, چوڑی ہو, اور اسی طرح جو ہے نا وہ ڈبل ہو, سنگل ہو, درمیان سے ہو. تو یہ 5 قسمیں لائن کی بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسٹرائک تھرو جو ہے نا درمیان سے جو اسٹروک گزری ہے وہ جو ہے نا کس قسم کی ہو. اوور اسکور یعنی اوپر جو لائن گزری ہوتی ہے وہ یہاں سے آپ دے سکتے ہیں. اپر کیس جو ہے نا آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلش کا کوئی نام ہوتا ہے تو ساتھ میں چھوٹا سا کوئی حرف اوپر نیچے لکھا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا خاص کر فارمولے جو ریاضی کے ہوتے ہیں تو اس میں یہ کام چلتا ہے. تو یہ اسی جو ہے نا اپر کیس اور پوزیشن کے ذریعے جو ہے نا اس کو اپر کیس نہیں, اپر کیس کا مطلب ہے کہ وہ ساری جو آپ کی تحریر ہے وہ ایک ہی جو ہے نا ایک ہی سٹائل میں, جو ایک ہی لکھائی میں ہو جائے. تو یہاں سے اس کو آپ یعنی اس کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں, اس کے سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ چھوٹی لکھائی ہے, جیسے چھوٹی اے بی سی ہے یا بڑی اے بی سی ہے, آسان الفاظ میں. پوزیشن یہاں سے آپ جو ہے نا کسی بھی لکھائی کو سلیکٹ کر کے اس کے پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں. فرض کرے میں اگر یہاں پہ کلک کرتا ہوں, میں اس کو کلوز کیا, یہاں پہ میں ایک آر لکھتا ہوں, چھوٹا سا آر میں نے لکھا, اور اس آر کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں اوپر کی طرف لے کر جاتا ہوں. کیسے لے کر جاؤں گا, اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور اس ایف کے اوپر میں نے کلک کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا, اور اس آر کو ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ اس کا پریویو بھی نظر آ رہا ہے. اگر میں اس کو پوزیشن کے اوپر آتا ہوں اور اس کو سبسکرپٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ آر چھوٹا ہو کے اس طرح نظر آئے گا, اور اگر اس کو میں سپر اسکرپٹ لکھتا ہوں تو یہ اوپر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر میں اپلائی کر دوں اور اوکے کر دوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر اسی لائن کے اندر ہے, لیکن تھوڑا سا چھوٹا ہو کے اوپر کی طرف چلا گیا ہے. تو یہ اس کے ذریعے آپ جیسے رجسٹر وغیرہ لکھا ہوتا ہے نا, تو کسی بھی نام کسی بھی ٹائٹل کے ساتھ ہی آپ لکھ سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اس کے بعد جی اگلے کچھ آپشنز ہیں, یہ پیراگراف سے متعلق ہے, تو میں سیدھا پیراگراف کے اوپر چلتا ہوں. تو یہ ایک باکس میں نے بنایا اور اس کو میں مزید بڑا کر کے یہاں اتنا تک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اندر میں ایک ہی ٹیکسٹ کو کاپی پیسٹ کر کے تھوڑا سا آگے پیسٹ کرتا ہوں تاکہ میرے پاس پیراگراف کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آ جائیں. یہ دیکھیں میں اس کو پیسٹ کر رہا ہوں اور یہ میرے پاس پیراگراف بن کے آ چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اس پیراگراف کی کچھ سیٹنگ ہے, اس کو ذرا سمجھتے ہیں. پہلی سیٹنگ جو ہے نا یہ ڈیفالٹ پیراگراف ہے, اس کو اسی طرح رہنے دیں, اور ڈیفالٹ آرٹسٹک کا بھی ہے, اور اس کے ذریعے آپ اس کو بلٹس لگا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلٹس آپ مینولی بھی, اگر آپ کو ڈیزائننگ آتی ہے تو آپ اپنا جو ہے نا وہ بلٹ یا ڈیزائن بنا کے کسی بھی لائن کے ساتھ جو ہے نا وہ نقطہ وغیرہ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں سے فونٹ آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نا فونٹ سائز کو چینج کر سکتے ہیں, بولڈ, اٹیلک اور انڈر لائن وغیرہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپشن ہے جس کے اوپر ایک ترچھی لائن لگی ہے, اس کا مطلب ہے کہ بھئی آپ کے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کیا ہے. اس وقت ہمارا جو ٹیکسٹ ہے انگریزی ہے, اس لیے یہ لیفٹ سائڈ پر ہے اور لیفٹ سائڈ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے. اگر ہم اس فل کے اوپر کلک کر دیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کی تمام لائنیں بالکل یہاں پر برابر ہو چکی ہیں اور خالی جگہ فل ہو چکی ہے. اور ایک اور آپشن ہے کہ وہ ہے جی فورس کا. اگر میں فورس فل پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو آخری لائن تھی وہ بھی اس طرح مکمل پھیل چکی ہے. صحیح ہو گیا. امید ہے یہ بات کلیئر ہوگی. اس کے علاوہ یہاں پہ انڈینٹ ہے, تو انڈینٹ آپ کو کسی بھی پیراگراف میں کام آئے گا. آپ کسی بھی جگہ پیراگراف کے اوپر سلیکٹ کریں اور آپ انڈینٹ کو دبائیں گے تو اس میں پیراگراف میں جو ہے انڈینٹ بنتا جائے گا, لیکن اگر آپ اس کو ریورس کریں گے تو انڈینٹ ختم بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ یہ بلٹ سے اگر آپ اس کو لگانا چاہیں, اس وقت میرے پاس ایک ہی پیراگراف ہے تو ایک بلٹ اس کو لگ رہا ہے. اچھا, اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ 3 نام لکھتا ہوں. صحیح ہے جی. میں نے یہ ایک ٹیکسٹ باکس لیا, یہاں پہ میں لکھتا ہوں اسلم, یہاں پہ میں لکھتا ہوں ذیشان, یہاں پہ میں لکھتا ہوں احمد. ٹھیک ہو گیا. اور ان تینوں کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے یہ جو بلٹ نظر آ رہا ہے اس پہ اگر میں کلک کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بلٹس آ چکے ہیں, لیکن یہ نام بری طرح نیچے آ چکا ہے. تو میں اس باکس کو تھوڑا سا یہاں سے بڑا کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح خوبصورت سے بلٹ اس کے اوپر لگے ہیں, اور ہمارا جو 3 نام ہم نے لکھے ہیں وہ بالکل ترتیب کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. تو یہ کام بھی ہم ان بلٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی میں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایڈیٹنگ کا آپشن ہے, اے بی لکھا ہوا ہے. اے بی کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں
تو اس کے ذریعے ایک اور ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے. اس ڈائلاگ باکس کے ذریعے ہم اپنا چیزوں کو جو ہے نا آگے پیچھے کر سکتے ہیں. کوئی ٹیکسٹ میں کوئی غلطی ہوتی ہے ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اور آرام سے یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. باقی کچھ سیٹنگ جو ریبن میں آپ کو بتائی وہ سیٹنگ یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے. اس کو میں کلوز کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور نیکسٹ جو ہے نا میرے خیال سے یہ کافی ہے. باقی اور بھی ایک دو آپشن ہے وہ پھر کسی اور موقع پہ چلاؤں گے, لیکن جو کچھ آپ کو بتایا یہاں پہ یہ انتہائی ضروری ہے. اب ٹیکسٹ کے جو ہے نا اس مینیو کے اوپر جاتے ہیں اور اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس میں پہلا جو آپشن آ رہا ہے وہ فارمیٹ ٹیکسٹ کا آ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. فارمیٹ ٹیکسٹ یہی ہے جس کا ایف یہاں پہ لگا ہوا ہے. ایڈٹ ٹیکسٹ یہی چیز ہے جو اے بی لکھا ہوا ہے, یہ بھی یہی چیز ہے. آگے ہمارے پاس ایک آپشن ہے فٹ ٹیکسٹ ٹو پاتھ. اس کو میں اینڈ پہ دیکھوں گا. اس سے پہلے ایک اور چیز یہ لکھا ہوا ہے جی چینج کیس. کیس جو ہے نا یہ جو لکھائی ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ اس میں سے ہر لفظ کا جو پہلا حرف ہے انیشل ہے وہ کیپیٹل میں لکھا ہوا ہے. اگر اس کو چینج کرنا ہو تو کیا کریں گے, چینج کیس کے اوپر کلک کروں گا اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اس چھوٹے سے مینیو میں 5 قسم کے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. ایک ہے جی سینٹنس کیس, لوئر کیس, اپر کیس, ٹائل کیس اور اسی طرح ٹاگل کیس, ٹائٹل کیس. ٹائٹل کیس کو میں کلک کرتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائٹل کیس میں جو ہے نا ہر لفظ کا پہلا حرف بڑا ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. میں ذرا بیک پہ جاتا ہوں اور اگلے آپشن کو چیک کرتے ہیں. جی مختصر طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ ٹیکسٹ کے اوپر جب ہم آتے ہیں اور چینج کیس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم لکھائی کے جو ہے نا کیس کو چینج کر سکتے ہیں. اس کو چھوٹے حروف یا بڑے حروف میں ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ مزید بھی کچھ آپشن ہے, لیکن یہ ایک اور آپشن بتاتا ہوں, ٹیکسٹ اسٹیٹسٹکس. ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اس پورے پروگرام کے اندر اس وقت کیا کیا چیزیں موجود ہیں. یعنی ابھی جو ہم نے فائل اوپن کی اس میں کیا کیا ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے پیراگراف ٹیکسٹ فریم 2 ہے. پیراگرافس جو ہے نا وہ 2 ہم نے بنائے ہیں. یاد رکھیں پیراگراف جو ہے نا وہ جملہ ہوتا ہے. ویسے تو آپ کے اردو میں اس کی الگ تعریف ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پہ کمپیوٹر یا سافٹ ویئر اس کو پیراگراف سمجھتے ہیں جہاں پہ آپ نے انٹر کا بٹن دبایا ہو. ٹھیک ہے. یعنی آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو بس وہ ایک ہی پیراگراف ہے اور آپ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ انٹر کا بٹن دباتے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ پیراگراف چینج ہو جاتا ہے, وہ دوسرے پیراگراف میں منتقل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بظاہر آپ دیکھیں نا کہ ایک ہی پیراگراف نظر آ رہا ہے, لیکن دراصل یہ جو ہے نا یہاں پہ 2 نہیں بلکہ 4 پیراگراف موجود ہیں. صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ آرٹسٹک ٹیکسٹ آبجیکٹ جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا اس وقت 3 ہے. 3 آبجیکٹ ہے جس پہ آرٹسٹک جو آرٹسٹک موڈ میں ہے وہ یہ ہے. ایک ٹائٹل یہ ہو گیا اور ایک یہ ہے اور ایک یہاں پہ آگے پیچھے ہے. اچھا اسی طرح لائنز جو ہے, لائن اس میں کیا ہے اس پیج کے اندر یا پورے پروگرام کے اندر اس وقت 23 لائنیں میں لکھ چکا ہوں اور الفاظ جو ہے وہ 231 ہے اور حروف جو ہے وہ 1625 ہے. اسی طرح فونٹ جو میں نے استعمال کیے ہیں ایک ایونٹ گیئرڈ ہے اور اسی طرح بی کے اور بی ٹی ساتھ لکھا ہوا ہے اور کامن بلٹس لکھا ہوا ہے. اسی طرح بہن شرف سیمی بورڈ جو ہے نا یہ ایک فونٹ ہے اور ایریل فونٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی استعمال ہوئے جی ٹائم نیو ریمن اور سٹائلس. تو یہ جو فونٹ ہے یہ بھی اس میں استعمال ہوئے. تو یہ آپ کو پوری جو ہے نا وہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا آپ نے کیا ہے. صحیح ہو گیا. اب آتے ہیں جی فٹ ٹیکسٹ ٹو پاتھ کی طرف. اس کے ذریعے بڑے بہترین جو ہے نا آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے کسی بھی تحریر کو آپ کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر آگے پیچھے گھما پھرا کر لکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں ایک باکس لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی دس از باکس. ٹھیک ہے. میں نے یہ لکھا اور یہاں سے جو ہے نا میں شفٹ کے ساتھ اس باکس کو سلیکٹ کرتا ہوں. اس کو سلیکٹ کیا اور شفٹ کے ساتھ دوسرے کو سلیکٹ کیا اور اب میں اگر کیا کرتا ہوں جی ٹیکسٹ کے اوپر کلک کر کے فٹ ٹیکسٹ ٹو پاتھ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو لکھائی ہے وہ اس ٹیکسٹ کے گرد جو ہے نا آ چکی ہے. جو ٹیکسٹ میں نے یہاں پہ لکھا ہے سوری میں ایک کام کرتا ہوں, میں اس کو کلوز کرتا ہوں. دوسرا کسی بھی باکس کسی بھی سرفیس کے اوپر لکھتے وقت آپ جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں, ایک اور طریقہ بھی اس کا ہے. سمجھ لیں میں یہاں پہ ایک گول سرکل یہاں پہ لیتا ہوں. میں نے یہ جو ہے نا ٹیکسٹ ٹول کو لیا. اب اس باکس کے کسی جو ہے نا کنارے کے اوپر آتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے نا جو کرسر ہے وہ چینج ہو رہا ہے. یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں کہ اس طرح سرکل نمودار ہو جاتا ہے اور اب یہاں پہ میں ٹائپ کر سکتا ہوں. فرض کریں میں لکھتا ہوں میں شفٹ کے ساتھ آپ اپنے جو لکھائی ہے اپنی تحریر ہے اس کو آپ کیپیٹلائز کر سکتے ہیں, بڑے جو ہے نا حروف میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اس وقت ساتھ ساتھ شفٹ دبا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ویژن. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اپنے کی بورڈ سے کیپس کو جو ہے نا آن کرتے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے نا آپ بالکل فری میں جو ہے نا بڑی لکھائی کر سکتے ہیں. آگے میں لکھتا ہوں اکیڈمی. اس وقت میں نے کیپس کو آن کیا.
صحیح ہو گیا. ویسے اس کا سائز بہت زیادہ ہے، بڑا ہے، اس لیے جو ہے یہ تھوڑا سا برا لگ رہا ہے. اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس حالت میں آپ اس کے فونٹ سٹائل کو چینج کریں، سوری اس کے سائز کو چینج کریں. میں اس کو 13 پوائنٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ پھر سے کلک کرتا ہوں. اب میں لکھتا ہوں ASV Academy. ٹھیک ہو گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ اس سے بہتر لگ رہا ہے، لیکن یہ نہیں، اس کے ذریعے میں آپ کو مزید خوبصورت انداز سے یہ بتانا چاہوں گا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ذرا کہ ایک اور چیز کو سمجھ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ ٹول میں آپ فٹ ٹیکسٹ ٹو پاتھ کے علاوہ فٹ ٹیکسٹ ٹو فریم ہے، یہ بھی ایک آپشن ہے. اس کو آپ خود دیکھ لیں. کسی بھی یہ جو ہم نے فریم بنایا ہوتا ہے نا اپنا اس کے لیے پیراگراف ٹیکسٹ کے لیے، تو اس کے برابر کرنے کے لیے تحریر کو، اس کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹرائی کر کے دیکھ لیں. الائن ٹو بیس لائن اس کی چلیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، اور اسٹریٹن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو جو میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے مزید کچھ پریکٹیکل کچھ کام آپ کو دیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. اچھا، ایک آلریڈی ہم نے یہ کچھ بنایا ہوا ہے، تو میں اسی پہ مزید کام کروں گا. جیسے ہم نے ٹائٹل دیا ہے، یہ ٹیکسٹ ٹول لکھا ہے، اور یہ پیراگراف ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے میں کام کرتا ہوں کہ جو ہمارا پیج ہے اس کو میں پورٹریٹ میں کر دیتا ہوں. اور میں ایک اور کام کرتا ہوں، میں ایک یہ جو لکھائی ہے اس کو یہاں پہ بالکل یہاں پہ رکھ دیتا ہوں. یہاں پہ میں نے کوئی ایلیمنٹ وغیرہ سیٹ نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ لکھائی آپ سے بالکل سیدھی اس طرح نہ آ رہی ہو، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو آپ بعد میں جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، شاید میں آپ کو نہیں بتا سکا، اور یہی ٹیکسٹ کے حوالے سے. یہ ٹیکسٹ میں نے لکھا ہے نا، تو اس کو اگر ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ آپشن ہے. سوری، یہ میں بھول گیا تھا. اس کے ذریعے سے آپ اس کی الائنمنٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں. ابھی یہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے، بلکہ ایک اور انداز سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. چلے میں ایک ٹیکسٹ باکس لیتا ہوں. ٹھیک ہے، سوری اوپر والا نہیں، ایک اور ویسے لیتا ہوں. اب یہ میں لکھ رہا ہوں نا، تو یہ لکھائی کس سائڈ سے ہو رہی ہے؟ لیفٹ سائڈ سے ہو رہی ہے. میں اگر اس کو سلیکٹ کروں اور یہاں سے میں سلیکٹ کروں سنٹر کو سلیکٹ کروں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب لکھائی ہوگی سنٹر سے دائیں بائیں پھیل رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تیسرا آپشن ہے اچھا میں اسی کو سلیکٹ کرتا ہوں، اور سوری میں یہ جو لکھائی ہے اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، اور یہاں سے میں کلک کرتا ہوں رائٹ کے اوپر. اس کے اوپر جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو یہ رائٹ سائڈ کے اوپر ہماری الائنمنٹ چلی جاتی ہے. جو باقی نیکسٹ اس میں سیٹنگ ہے وہ میں نے آپ کو پیراگراف میں بتا دی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے. تو ہم فرض کریں ہم انگلش کوئی میگزین ہے یا کوئی بک ہے، اخبار ہے، جو بھی ہے، اس کو ہم سیٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک تو اوپر اس طرح کا جو ہے نا ایک پیراگراف بنا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے نا ایک مزید پیراگراف جو ہے وہ یہاں پہ بنا ہوا ہے. تو میں یہاں پہ ایک باکس لیتا ہوں اس طرح. ٹھیک ہے، اور بلکہ اس کو میں نیچے کرتا ہوں، ہاں نیچے ساتھ میں نیچے لاتے وقت یہ آپ سے آگے پیچھے ہوگا، تو اگر آپ کنٹرول دبائیں گے تو یہ سیدھا سیدھا نیچے آئے گا. یہاں پہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ میں نے ایک باکس بنایا ہے، اور اس باکس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے، کچھ بھی لکھ لینا ہے. میں اسی لکھائی کو جو ہے اپنا کاپی کرتا ہوں، اور اس باکس کے اندر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھائی میری یہاں پہ آ چکی ہے. اس کے سائز کو میں تھوڑا سا سیٹ کروں گا کہ یہ 10 ہے، بلکہ ٹھیک ہے 10 ہی ٹھیک ہے. اس میں لکھائی کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، تو اس طرح بھی جو ہے نا اس کا ایک حل نکل آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے یہاں پہ پتہ نہیں کیا لکھا جا رہا ہے، لیکن میں نے کچھ نہ کچھ ٹیکسٹ یہاں پہ ٹائپ کر دیا ہے. اور آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ اس میں جو لکھیں گے تو وہ کام کی چیز آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھ لیا. اب اس کی ایک اور کاپی لے کر اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں، اور اس کی ایک اور کاپی لے کر یہاں پہ رکھ لیتا ہوں. ٹھیک، غلط بٹن شاید لگ گیا، جس کی وجہ سے کورل ڈرا جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو گیا. ٹیکسٹ لکھتے ہوئے تو کورل ڈرا میں غلط بٹن نہیں دبانا، جس سے بسا اوقات کورل ڈرا جو ہے نا وہ آپ کا شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک فونٹ سمپل فونٹ لگاتا ہوں. یہ ہمارے پاس ایک بڑا فونٹ ہے، یہ لگایا میں نے. اور یہ جو نیچے والا ہے اس کو میں فونٹ دیتا ہوں ایریل. وہی ایریل ہی دیتا ہوں. ایک ایریل بلیک ہے اور ایک نارمل ایریل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو یہاں سے بورڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو میں اوپر کرتا ہوں. اچھا، اس کو میں اس کا جو کلر ہے اس کو بھی میں نے چینج کیا. بلکہ ایک کام کرتا ہوں، یہ جو دونوں چیزیں ان کو سنٹر میں رکھتا ہوں. سنٹر میں کیسے؟ سنٹر پہ کلک کیا، یہ دونوں سنٹر میں ہو چکی ہے. اب اس ٹیکسٹ کے برابر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی میں نے سی کر دیا سوری. لیفٹ پہ کلک کیا، یہ لیفٹ پہ آ گیا. اس کی ایک کاپی بناتے ہیں اور اس کو سنٹر میں رکھتے ہیں، اور اس کی ایک اور کاپی بناتے ہیں، اس کو رائٹ سائڈ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پیراگرافس یہاں پہ بن کے آ چکے ہیں. پیراگراف میں چلے ایک سیٹنگ بتاتا ہوں، اور شاید اس کا فائدہ ہو. یہاں پہ اگر میں اس پورے کو سلیکٹ کرتا ہوں، اور یہاں پہ آپ ذرا غور کریں، یہ اے لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، اور نیچے کچھ لائنیں ہیں. اگر اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ انگریزی کے جو اخبار ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح ایک پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ اس طرح بڑا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو چلو اسی طرح سیٹ کرتے ہیں. ان میں سب کا جو پہلا حرف ہے اس کو ہم یہاں سے بڑا کر دیتے ہیں، اس میں بھی بڑا کر دیتے ہیں.
کیونکہ ایک ہی جیسا ٹیکسٹ ہے، اس لیے اس میں سب میں سی میں بڑا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، سی بڑا لکھا گیا. اب یہاں پہ میں نے کچھ تصویر ایڈ کرنی ہے، تو تصویر کے لیے سمپل کیا کرنا ہے، میں نے اپنا جہاں پہ تصویر پڑی ہوگی وہاں سے تصویر پک کر لینی ہے. میں ذرا جلدی کر دیتا ہوں. یہ اچھا، یہ ایک تصویر میں لیتا ہوں اور اس کو میں کورل ڈرا کے اندر لے کر جاتا ہوں. اس کو میں نے یہاں پہ سیٹ کر دینا ہے. اس کو میں سائڈوں سے اس طرح چھوٹا کر دیتا ہوں، تھوڑا سا ایک سائڈ سے شفٹ دبا کے چھوٹا کروں گا تو اس طرح چھوٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو میرے کیا کر دینا ہے، تھوڑا سا اس طرح بڑا کر دینا ہے. اتنا بڑا کرنا ہے کہ یہ لکھائی کے بالکل برابر ہو. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ آپ نے لکھائی کا جو پیج کا سائز ہے کہاں کہاں پہ آپ نے لکھائی کرنی ہے. اس کے اوپر میں تو ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کا نیچے والا جو حصہ ہے اس کو میں کراپ کر کے اوپر تک لے کر جاتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حصہ اس کے اندر آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک کام یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ اچھا، اس پیراگراف میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک فل فورس نہیں ہے، تو میں فل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ فل فورس ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ کرنے کے بعد جی میں ایک اور کام کرتا ہوں. اب اس پورے کو سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پورے کو میں نے سلیکٹ کیا. یہ دیکھیں یہ پورا سلیکٹڈ ہے اور کی بورڈ سے پی دباتا ہوں تو یہ جو ہماری لکھائی تھی، تحریر تھی، وہ اس میں آ چکی ہے، سنٹر میں آ چکی ہے. یہ جو اوپر والا ہے اس کو میں بلکہ پورے کو میں بلیک کلر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کلرز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت جو ہے نا پیج بن چکے ہیں. آپ نے اگر اخبار کو دیکھا ہو، انگریزی اخبار جو ہوتی ہے تو اس میں بالکل اسی طرح جو ہے نا وہ پیراگرافس ہوتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز، آپ نے کوئی ضروری نہیں کہ آپ اخبار کا کام شروع کریں، بلکہ انگریزی کے جو مینیوز ہوتے ہیں یا اسی طرح جو ہے بروشر، اشتہار وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو اس میں اکثر جو ہے نا اس قسم کی جو ہے ڈیزائننگ کی جاتی ہے اور وہ بالکل سمپل ہوتے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی. اب یہاں پہ ایک اور مزے کی ٹرک آپ کو بتاؤں گا جو میں نے آپ کو وہ گول لکھائی کا طریقہ بتایا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو چلے وہ بھی یہیں پہ بتا دیتا ہوں. اس کے لیے میں ایک نیو پیج لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک سرکل بناتا ہوں. اور سرکل بنا کے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ایک لوگو بنانا ہے ASV اکیڈمی کا. لوگوں کے حوالے سے انشاءاللہ اسپیشلی کوئی کلاس رکھیں گے اور اس میں آپ کو ساری چیزیں تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن یہاں پہ میں ایک لوگو بنانے جا رہا ہوں صرف وہ ٹیکسٹ کا جو ٹول ہے اس کے ذریعے سے. تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں AS ویژن اکیڈمی. یہ میں نے باہر لکھا AS ویژن اکیڈمی. ٹھیک ہے، یہ میں نے باہر لکھا. اور اس کا جو اپنا یہ ہے نا جو کیس ہے اس کی، وہ ہے جی اس وقت ٹائٹل کیس ہے. تو میں ٹیکسٹ کے اوپر جا کے چینج کیس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اپر کیس دباتا ہوں. اس کی ایک شارٹ کی ہوئی ہے ALT-H. اس کے ساتھ یہ کیا ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کو میں زوم کرتا ہوں تو اس کا جو فونٹ ہے اس کو میں رکھتا ہوں جی ایریل کا فونٹ بڑا بہترین ہوتا ہے اگر آپ نے گول کرنا ہے. اور یہاں سے بولڈ کر دیتا ہوں اور تھوڑا سا مزید کھینچ کر. اب یہ ہو گیا، لکھائی ہم نے کر دی. شفٹ کے ساتھ اس کو دباتا ہوں، سرکل کو اپنے کی بورڈ سے ALT-T 2 دفعہ دباتا ہوں تو یہ کام ہو جائے گا. اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ یہی کام کر لے، سلیکٹ کرے دونوں کو، ٹیکسٹ ٹول پہ جائے اور یہاں سے فٹ ٹیکسٹ ٹو پاتھ پہ کلک کریں تو یہ اس طرح آ جائے گا. اب یہ جو سرکل ہے اس کو آپ بعد میں سلیکٹ کر کے بے شک ڈیلیٹ بھی کر دیں، لیکن یہاں پہ اس کو لکھائی کو سلیکٹ کریں تو یہاں پہ اس کی مزید کو سیٹنگ آ جاتی ہے. جیسے ASV اکیڈمی ہے، ان سٹائل کو آپ خود چیک کریں. یہاں پہ لکھائی لائن سے اوپر و نیچے ہو، ان کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. اب اندر آ گئی، اب لکھائی اوپر آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ذریعے بھی لکھائی کو آپ گھما سکتے ہیں، جیسے اس طرح کر سکتے ہیں. رائٹ سائڈ پہ رکھنا ہے تو رائٹ سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، جہاں پہ مرضی ہو. صحیح ہو گیا. اسی طرح یہ اس کو دباتے ہوئے آپ ٹیکسٹ کو فریم سے جدا کر سکتے ہیں. میں اس کو 0 mm رکھتا ہوں تاکہ فاصلہ نہیں. یہ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک اور آپشن ہے، اس کو اگر میں دباتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اندر کی طرف جو ہے نا یہ دائیں بائیں جو ہے نا وہ لکھائی گھومے گی. تو اس طرح آپ لیفٹ سائڈ پہ لے کر آ سکتے ہیں اور اس طرح آپ دائیں طرف لے کر جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا اے لگا ہوا ہے اور اس کا مرر سا لگ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو لکھائی آپ کی الٹی ہو جاتی ہے. یہ الٹی ہو گئی اور یہاں سے اس کو نیچے کر دے تو آپ کی لکھائی نیچے آ جائے گی. اور یہاں سے پھر لائن سے بھی نیچے کر دے تو یہ بڑا بہترین یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ طریقہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور بلکہ میں اسی پچھلی حالت کنڈیشن پہ جاتا ہوں. یہاں پہ میں نے موبائل نمبر لکھنا ہے. موبائل نمبر کیسے لکھوں گا؟ 0301 123456 ٹھیک ہو گیا. یہ موبائل نمبر آ گیا. اور اس کا فونٹ سٹائل میں یہاں سے چینج کر لیتا ہوں. میں نے چینج کر لیا ہے. اور اب وہی کام کرتا ہوں کہ آرٹ کے ساتھ نیچے جو سرکل ہے یہ اس وقت کام نہیں کرے گا کیونکہ دوسری لکھائی اس کے ساتھ لاک ہو چکی ہے. تو میں ایک کام کرتا ہوں، اسی طرح ایک اور سرکل یہی پہ بناتا ہوں. اور نیچے والے کام بے شک ہم نے تو ایسے بھی اس کو ختم کر دینا ہے.
تو یہ میں نے ایک اور سرکل بنایا اور جو ہمارا نمبر ہے موبائل نمبر اس کو اور سرکل کو میں نے سلیکٹ کیا پھر سلیکٹ کرتا ہوں Alt+T کرتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہماری انگلش کی لکھائی ہے یہ اوپر گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو نیچے کیسے لے کر آئیں گے, یہاں سے کر دینا ہے یہ والا اور یہاں سے مرر کر دینا ہے تو لکھائی ہماری یہاں پہ آ جائے گی. اگر آپ نے اس کو پیج سے باہر لے کے آنا ہے تو بے شک اس کے لیے آپ ان جو ہے ایروز کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ میں لکھتا ہوں 10 پوائنٹ لکھتا ہوں, تو سوری یہ اندر آ گیا, اس کے اپوزٹ جاتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھائی اس طرح باہر نکلتی جائے گی. اچھا, اب یہ جو باکسز ہم نے بنائے اس کو میں کیا کر دیتا ہوں, ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, ہمیں فائدہ نہیں ہے. ایک اور سرکل ان کے درمیان بناتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس سرکل کو خیال کرنا ہے کہ اس کو بالکل سنٹر میں رکھنا ہے. آپ سے اس طرح تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, آپ نے کنٹرول کو پریس رکھتے ہوئے اس طرح بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس سرکل کو میں دیتا ہوں جی اسٹروک. ٹھیک ہے, یہاں سے میں نے دیا اس کو اسٹروک, اور یہ جو جگہ خالی ہے یہاں پہ میں اسٹار ایڈ کرتا ہوں تو ایک خوبصورت لوگو ہمارے سامنے آ جائے گا. اسٹار ایڈ کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں, آپ دیکھتے رہیں اور میں کے سامنے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک اسٹار ہو گیا جی, اس کو رکھتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو اب آئیے اسٹار تیار ہو چکے ہیں, اور اسی طرح کا ایک اور اسٹار اس کی کاپی بنا کے سائڈ پہ رکھ لیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں. اب اس کے اندر چونکہ کمپیوٹر سے متعلق یہ لوگو ہے تو کمپیوٹر کے حوالے سے کوئی بھی پکچر دیکھتے ہیں اور پھر اس کو یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں. کمپیوٹر کو میں نے سرچ کیا اپنے سسٹم میں, یہاں سے یہ کمپیوٹر مل رہا ہے, چلے یہی اس کے اندر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے سائز کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل پورا کمپیوٹر اس کے اندر آ چکا ہے. صحیح ہو گیا. تو یہ ایک خوبصورت سا لوگو ہمارا تیار ہو چکا ہے. اس کو لوگو کو آپ کسی بھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں. اردو لکھائی کے ساتھ اس طرح کیسے کریں گے, اردو لوگوز اس طرح کیسے بنائیں گے, یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے. اگر کوئی میرا کمنٹ کریں تو انشاءاللہ اردو کا بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے, نہیں تو اس سے بھی آپ کو مسئلہ حل ہو چکا ہوگا. بلکہ میں کوشش کروں گا کہ جو ساتھی ہمارے اس وقت کورس میں شامل ہے تو ان کے لیے ضرور, چاہے کسی کو ویڈیو میں ہو یا اسی طرح کورس ایکسٹرا میں ہم ان کے لیے اس کو رکھیں تاکہ اردو جو ہے نا اس کے لوگو بنانے کا طریقہ بھی آپ کو آ جائے. تو یہ ایک کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹیکسٹ کے حوالے سے امید کرتا ہوں آپ نے کافی چیزیں سیکھی ہے, اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہماری ویڈیوز واچ کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو ہے نا آپ کی طرف سے تھوڑی سی تعاون بھی ہو سکے, اور ساتھ ساتھ میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی نیو ویڈیوز جو ہے نا ٹپس اینڈ ٹرکس, کیونکہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی کنڈیشن, آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ویسے تو ہر وقت بندہ سیکھتا رہتا ہے. میں خود ڈیلی الحمدللہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا لگا رہتا ہوں, فیس بک, یوٹیوب, آگے پیچھے جہاں سے بھی جو ہے نا موقع ملتا ہے تو کوشش کرتا ہوں, لیکن پھر بھی اس کوشش کو میں بالکل نہ ہونے کے برابر سمجھتا ہوں. اس لیے کوشش کرنی ہے, شوق ہے تو اس چیز کو لازمی کرنا ہے کہ اپنا پریکٹس بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہر بندے سے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. اس لیے جو ویڈیوز اور ٹپس اینڈ ٹرکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ہمارے چینل پہ رہیے, اور ساتھ ساتھ میں گروپ کے اندر بھی آ جائیں تاکہ آپ لوگوں کو استفادہ ہو سکے. امید کرتا ہوں تو ملتے ہیں جناب اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.